أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اس آیت سے پہلے سابقہ آیت میں کلمہ طیبہ کی ایک مثال پیش فرمائے تھے اللہ تعالیٰ. کلمہ طیبہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صدق دل سے یقین اور اسی کا مظاہرہ قلبی کیفیت کے ساتھ ظاہری طور پر، جس کو زبان سے اقرار کہتے ہیں. زبان سے اقرار، ظاہری زبان سے اقرار بھی مراد ہوتا ہے انسان کے بدنی تمام اعضاء کے ذریعے سے عملی زندگی، پریکٹیکل لائف میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے جڑی ہوئی تمام کی تمام چیزیں عملی طور پر جو نمونہ بن کر رہتا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں بتلایا کہ دیکھو اس نے ایک اچھے خوبصورت، بہت ہی اچھا ایک ایسا درخت جس کے پھل بڑے اچھے اور ہمیشہ جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہوں، کام آتے ہوں، غذا کا کام کرتے ہوں، اور جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہوں، اور جس کی اونچائی لمبائی بلندیوں میں اوپر چلے گئی ہو، یوں جیسے کہ آسمان تک چھو رہی ہو. اتنا بڑا طویل درخت ہے، مزیدار پھلوں والا ہے. انسان کو محسوس کی جانے والی چیزوں سے ایک مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی، یعنی اس کے پر قائم باقی رہنے والوں کو، اور ان کے ساتھ ایک اچھا انعام کا بھی تذکرہ آج کی اس آیت کے فوری بعد آئے گا. تو اب اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ، برا کلمہ. عربی میں کلمے کا اطلاق بہت وسیع معنی میں ہوتا ہے. کلمے کا اطلاق پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ کلمۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم. اللہ تعالیٰ کا حکم. کسی کتاب کے اوپر تبصرہ بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں الکلمہ، یعنی اس کے متعلق تبصرہ، حق بیانی. نہ کلمے سے مراد دین اسلام انسان کو نیک بنانے، خوف خداوندی پیدا کرنے، اس کی عملی زندگی میں اصلاح پسندانہ سوچ اور ہر کام پیدا کرواتا ہے. اس لیے اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر قبول کرنے کا نام اسلام ہے. یہ صرف زبان سے ظاہری طور پر نہیں، مختصر الفاظ میں اسلام ایک طریقے کا نام ہے، ایک سلیقے کا نام ہے. انسان کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اسلام سکھاتا ہے، بتلاتا ہے، ایک عقیدے کے ساتھ جو انسان کی زندگی کے ہر حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب اس کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے گا. کئی احادیث سے ایسے ہیں، فلاں خرابی کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں سمجھو، دھوکے باز کو فرمایا کہ فلاں سمجھو، چغلی کرنے والے کو فرمایا کہ فلاں سمجھو. جو کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دینے والے، کہلانے والا مسلمان پھر دھوکہ دیتا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہمارے اسلام کے طریقے میں ایسا ہے نہیں. مسلمان ہو، اسلام کا اقرار ہو،
اسلامی طریقے کے اوپر جینے اور زندگی گزارنے اور مرنے کا اعتراف کیا ہو، پھر اس کے بعد یہ طریقہ اختیار کرتا ہو۔ عرب جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے سارے تقاضوں کے ساتھ سمجھتا ہے۔ سارے مشرکین مکہ بھی اس تقاضوں کو سمجھ کر یہ پابندی بڑی دشوار ہے سمجھ کر انکار کیا تھا۔ ہم سے زبان سے ظاہر کر دینے کا نام نہیں ہے، وہ سارا کا سارا کلام پاک جو تعلیمات دیتے ہیں، عقیدے کی اصلاح فرماتے ہیں، اچھے عمل کی وضاحت کرتے ہیں، ان تمام کے اقرار کا نام کلمہ طیبہ ہے۔ اس کے خلاف جو ہے وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ تو اب کہو کہ کفر، شرک، غیر اسلامی، چاہے کوئی بھی مذہب کا نام دو، کسی بھی فرقے کا نام دیجیے، چاہے یہودیت دے دو، عیسائیت کا نام دے لو، مجوسیت کا نام دے دو، کمیونزم کا نام دے دو، بت پرستی اور شرک کا نام دے لو، یہ سب کے سب کلمہ خبیثہ ہیں۔ تو گئے پوری زندگی اطاعت خداوندی سے ہٹ کر، طریقہ اسلام سے ہٹ کر، دنیا داری کے لیے، حوث پرستی کے لیے، تکبر کے طور پر ظالم بن کر، ڈاکو بن کر، شرابی بن کر، جو کچھ بھی غلط طریقے زندگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ خبیثہ ہے۔ خبیث انتہائی برا، ناپاک، گندا، برا، ناپاک، گندا۔ شیاطین کو بھی خبیث کہتے ہیں، اس لیے طہارت خانے کے اس کی دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث کی جمع خبث اور خبیثۃ کی جمع خبائث۔ وہ گندے پلیت شیاطین، چاہے مردوں کی شکل میں ہو کہ عورتوں کی شکل میں ہو، میل ہو کہ فیمیل ہو، جو گندگی سے رکھتے ہوئے گندہ مقامات میں رہا کرتے ہیں۔ مومن اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے، ضرورت کی تکمیل کے لیے پہنچتا ہے، کہیں ان کے اوپر یہ برا اثر ان کے اوپر ہونے نہ پائے۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا حکم، اللہ کا منشا، اللہ کی تربیت سے امت کو آپ نے تربیت دی۔ تو آج کی آیت میں ہے کہ جیسے کلمہ طیبہ کی وضاحت کر دی گئی تھی، اس کے مقابلے میں ایمان سے ہٹ کر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کلمہ خبیثہ ہیں، ناپاک، گندے۔ عربی میں شریر کو بھی خبیث کہتے ہیں، شریر لڑکا، ولد الخبیث، بڑا بدماش، پریشان کن کرنے والا، دوسروں کو پریشانی میں ڈالنے والا بھی ہے، تو عربی میں اس کو ولد الخبیث کہتے ہیں۔ جو زیادہ ذہین نہیں ہے، کمزور ہے، اس کو بھی خبیث کہتے ہیں۔ تو خباثت کیا ہے؟ اطاعت اور اچھائی کے خلاف جتنی چیزیں وہ خباثت ہے۔ اگر اور عام طور پر دنیا کے افراد اسی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر دیتے ہیں کہ ایک انتہائی خبیث درخت کے جیسی ہے، ناپاک درخت کے جیسی ہے، جو انسان کے لیے زیادہ فائدہ نہیں، جو وجود کے اعتبار سے اس کا مستقل وجود بھی نہیں۔ وہ کیا درخت ہے؟ اس درخت کا نام کی وضاحت ہے۔ انسان کو زیادہ فائدہ نہ پہنچانے والے درخت بہت سارے بھی ہیں، لیکن ہر چیز بیکار بھی نہیں ہے۔ تو عام طور پر اس کو کہہ دیا گیا کسی نے، اندرائن کا درخت جو انتہائی کڑوا رہتا ہے، اس کا درخت بشکل بیل زمین کے اوپر پھیلا ہوا رہتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط زیادہ جاتی نہیں، تیز ہوا کے جب چلتی ہے تو اس کا ٹکاؤ ہوتا بھی نہیں۔ تو وہ ایک وجود ہے، یعنی کام، اس کا عمل جو برا ہے بشکل عمل وجود میں تو آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ٹکنے والا نہیں۔ جب ٹکنے والا نہیں ہے، ایمان ہٹ کر جو بھی کام کرے گا ٹکنے والا نہیں ہے، تو آخرت میں اس کو اجر
ثواب پانے کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں رہے گی. یا ایسے درخت، ایسی بیلیں جو زمین سے جڑی ہوئی نہیں رہتے ہیں، خالی درختوں کو لپٹے ہوئے رہتے ہیں، اسی میں پیدا ہوتے ہیں، پھر تیز ہوا پہ پھر اکھڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹکنے کے لیے زمین کے اندر جڑے جانا چاہیے. جب وہ ہے نہیں تو درخت کا وجود نہیں، جب درخت کا وجود نہیں تو اس کا پھل ہمیشہ ملتا بھی نہیں. مثال مفہوم کو قریب سے قریب تر کر کے بتانے کے لیے ہوتی ہے. جو مثال پیش کی جاتی ہے بالکل ایسا ہی ہونا ضروری نہیں ہے. تو خدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں اس کو کلمہ خبیثہ کہہ دیجیے. تو یہ اکھڑ دیا جاتا ہے، زمین کے اوپر ہی رہتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، ٹکاؤ نہیں. یہ سابق آیت سے اس آیت کا مفہوم پورا ہونے کے بعد اب انسان کی زندگی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ زندگی چھوڑ کر ہمیشہ والی زندگی کی طرف جانا ہے، جس کو بعد والی زندگی کہتے ہیں، جس کی ابتدا ہوتی ہے خبر والی زندگی سے، پھر آخرت والی زندگی سے. آخرت کی زندگی کی پہلی منزل ہے خبر والی زندگی. تو اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتے ہیں ایمانی تقاضوں کے اوپر، جس کو شجر طیبہ، کلمہ طیبہ قرار دیا گیا، اس کے اوپر ٹکتا ہے. آنے والی کتنی بھی رکاوٹیں، معیشت کی آتی ہیں، گھریلو زندگی کی آتی ہے، دنیا میں جینے کے طریقے کی رکاوٹیں آتی ہیں، زمانے والوں کی آتی ہیں، زمانے والوں کا دباؤ کیا آتا ہے، نشیب و فراز زندگی میں چلتا ہے. بعض مرتبہ تو ایسے کہ ایسے فخر و فاخر کی نوبت آتی ہے، کبھی تو جان کے اوپر آپ آ جاتی ہے. آج کی دنیا میں تو اس قسم کی چیزیں بیچیوں ہیں جو آپ کو تنگ کرنے والی ہیں. صرف اس بنیاد پر کہ آپ مسلمان ہیں، اس بنیاد پر کہ اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں عملی طور پر، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو اس کے اوپر تم ثابت قدم، کلمہ طیبہ کے اوپر ثابت قدم رہو، یعنی طریقۂ اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی کوشش کرو، جمتے رہو تو تائید خدا بندی ہوگی. اور اس کا پھل اور صلہ تم کو کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی زندگی میں ثابت قدم رکھتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی اس کے پاؤں ڈگمگائے نہیں جاتے، یقین کے اندر کمی پیدا نہیں کرتا، مصائب کو مرضی مولا سمجھتا ہے، اس میں گر بھی جاتا ہے، اپنے یقین میں کمزوری پیدا نہیں کرتا. تو دنیائی زندگی میں اس کو اس کیفیت پہ باقی رکھتے ہیں. اس کا صلہ ملے گا موت کے وقت پر، کلمہ طیبہ کی توفیق ہوگی. پھر آخرت کی بعد والی زندگی جس کی پہلی منزل خبر کی ہے، خبر والی زندگی سے فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب پوچھیں گے تو ثابت قدم رہے گا. احادیث کے ساتھ، خاص طور پر حدیث کی کتابیں سینکڑوں نے، ہزاروں کی تعداد میں، بعض موجود غیر موجود سب ہیں. لیکن اس میں 6 حدیث کی کتابیں جس کو سیاستہ کہتے ہیں، ان تمام کے اندر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو، المسلم اذا یخبر اذا یدفن فی القبر یسأل یجیء الیہ النکیر والمنکر یسأل ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں سوال کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. اور توفیق خدا بندی شامل رہے گی، وہ آسانی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں جواب دے گا.
اہمیت اتنی دیتے ہوئے اس آیت شریفہ کے تحت 20 احادیث اور تفصیلات موجود ہیں. ویسے ہر آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم انتقال فرما گئے. بھاگ دوڑ کرتے تھے، ابھی جوان تو ہوئے نہیں تھے. جوان ہونے کے بعد انسان کا حساب و کتاب نام اعمال میں لکھے جاتا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دفنانے کے بعد قبر کے پاس کھڑے رہ کر اپنے بچے کو تلقین، یقین دہانی یعنی سبق سکھا رہے تھے. بیٹا تیرے پاس اب فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب ہوں گا. تیرے رب کے بارے میں پوچھیں گے، من رب کا. تو جواب دے دینا ربی اللہ ہوں، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. تیرے دین کے بارے میں پوچھیں گے، ماں دینوں کا، کہہ دینا کہ دینی الاسلام. تیرے نبی رسول کے بارے میں پوچھیں گے، من نبیوں کا، کہہ دینا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدی، میرے والد بزرگوار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ رسول ہیں. اور یہ بھی فرما خبر کے اوپر، بیٹا میرا دل مطمئن ہے فیصلے خدا بندی کے اوپر، میں راضی برضا ہوں. لیکن تیرے وفات کی ایک تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، میرا دل مطمئن ہے. یہ کہہ کر آنسو بہنے بھی لگے. اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام کے آنسو بھی رواں دواں ہو گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب تھی. خوف خدا بندی کے بارے میں وہ تو اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ تو ابھی بڑا نہیں ہوا تھا، یہ تو معصوم ہے. آپ اس کے بارے میں اس قسم کی چیزیں ذکر فرما رہے ہیں، کہ ہمارا کیا حال ہو جوانی سے لے کر ہم نے زندگی میں کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا. پھر ہمارا معاملہ کیسا ہوگا؟ پھر ہمارے مرنے کے بعد ہم کو آپ جیسا اطمینان دلانے والا، خبر کے پاس آ کر تلقین کروانے والا کون ملے گا؟ پھر رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آواز رونے کی لگی. اس کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہو کر ایمان والوں کو اطمینان دلایا گیا، تم ایمان کے تقاضوں کے اوپر ثابت قدم ٹکتے چلو، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا. دنیا کی زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، ثابت قدم رکھے گا خبر والی زندگی میں. اسی طرح جب یہ منزل نکلے گی تو آخرت میں بھی تمہارا رب تمہیں توفیق عطا فرمائے گا. تو اب ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت پر مضبوط ٹکا کر رکھتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں پر. دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں. ہر ایک سے سوال ہوگا. اب آخرت کے معاملات ہیں، احادیث سے اس کی بڑی وضاحتیں ہیں. بلکہ ایک روایت کے مطابق کبھی تو ایک ہی دن میں مردے سے 3 مرتبہ بھی سوال ہو جاتا ہے. ایک بات تو ہے ہی، کوئی 3 مرتبہ، بعد سے تو پورے 7 دن تک سوال ہوتے رہے گا. من رب کا، ما دین کا، من نبی کا. لیکن منافقوں سے تو 40 دن تک ہوتا ہے. ماں دینوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا. ماں مانے کیا ہے، من مانے کون ہے. جب رسول سے متعلق پوچھیں گے تو من رسول کا، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے. اب
دوسری وضاحتوں میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتلا دی جائے گی. کیا تو اس کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے تو جان جائے گا. اہل اللہ کے نیک بندوں کی تو بھی اسی واقعات کی شکل بھی ہے. یزید بن ہارون سے متعلق ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کیفیت کے بارے میں دوسرے اللہ والے کو ان کی خواب میں نظر آئے تو پوچھے کیا حال گزرا؟ بس اللہ نے بخش دیا. اس سے سوال ہوا ہے یہی چیزیں جو 3 سوال ہوتے ہیں تو میں نے جواب یوں دیا، میں تو اس سوال کے جواب کی مشق طلباء کو، کئی لوگوں کو 80 برس تک تعلیم دیتے رہا ہوں. لہٰذا تسألونی، کیا تم مجھ سے اس سوال کے بارے میں پوچھتے ہو؟ خیر وہ ان کا خواب ہے. میرا مطلب سوال ہوگا، مطلب سوال ہوگا، سوال کا جواب دینا. اس بارے میں وضاحت اس لیے کہ ایک فریق ہم میں سے یہ کہتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. عقیدہ یہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، عذاب قبر حق ہے، خبر کا سوال جواب حق ہے. یہ عقیدے میں داخل ہے. اگر اس کے اندر شک کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے خارج ہے. پہلے اہل سنت والجماعت کے مطلب کو سمجھ لیا جائے. آج کل کے ہمارے اس میں جو فضا ہے مقدر، جو الگ الگ نام رکھ لیے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. وہ ایک جزوی مسائل کے اندر پھر ایک الگ شناختیں پیدا کرنی. نامیں بولنے کی ضرورت نہیں، چاہے تبلیغی جماعت کو، جماعت اسلامی کو، یا اہل سنت والجماعت کو، وہ الگ ہے. یہ اہل سنت جماعت کا مطلب ہے ائمہ اربعہ کا بتایا ہوا طریقہ جو ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب ہے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس عقیدے کے تحت عذاب قبر حق ہے، سوال جواب حق ہے. عقیدے میں جتنی چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار نہیں. باسی الجھان پیدا کرتے ہیں عذاب القبری اس جیسے الفاظ سے قرآن کے اندر کھلا بتائیے. اگر ایسا کیا تو بیچ سے پورا کا پورا دین آپ کو نہیں ماننا پڑے گا. قرآن نے صرف کہا کہ نماز پڑھو. نماز کیا چیز ہے؟ قرآن میں ہیچ نہیں تفصیل. یہ عذاب خود حدیث سے نہیں ہمیں قرآن سے بتائی. تو پھر نماز کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے، کیا کرو گے؟ زکوٰۃ کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے، کیا کرو گے؟ تو لہٰذا نماز چھوڑ دو گے. یہ غلط ہوئی. جبکہ قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو بتا دیتے ہیں وہ ہمارا حکم سمجھ کر لے لینا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دے رک جانا. تو گیا آپ کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، آپ کا منع کرنا اللہ کی طرف سے منع کرنا ہے. آپ کی وضاحت کرنا کلام پاک کی وضاحت ہے. یہ آیت شریفہ کے نزول پر صحابہ میں اطمینان ہوا. یعنی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں تم اپنے آپ کو جماتے چلو، مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو. دنیا کی رکاوٹوں سے پریشانی ہوتے ہوئے عقیدے میں کمزوری مت پیدا کرو، عمل میں کمزوری مت پیدا کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ ہر دشواری کے وقت بھی تمہارا ایمان ثابت قدم رکھیں گے. اس کا فائدہ تم کو اس دنیا سے جاتے وقت ہوگا، خبر والی زندگی میں ہوگا، آخرت میں ہوگا. اگر نہیں کرو گے تو یضل اللہ الظالمین، جو نافرمان ہے اس کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتے، عین وقت پر وہ ان کو یاد ہی نہیں رہی. یہ کیا چیز ہے؟ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے. اس کو اللہ نے یوں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتے ہیں، یعنی ثابت قدم نہیں رکھتے. انہیں اپنے فکر کے مطابق غلط عمل کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے. تو
تو وہ تائید خداوندی نہیں ہوتی، توفیق خداوندی نہیں ہوتی۔ اب ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ کرتے ہیں، تو ایمان والوں کے ساتھ کریں گے۔ تو اس لیے انسان اپنی زندگی میں کہ ہمارا قول ثابت کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزرے، تاکہ دنیا میں خیر و برکت رہے، آخرت میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ یہ دعاؤں میں بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ اہل اللہ علماء کی دعاؤں کے اندر تو خاص طور پر اس کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔